آئیے شاعر اسلام واصف خیرُ الانام اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا پڑھا جانے والا کلام شاعر اسلام عبدالسلام کوثر صاحب، جو نئی نسل کے نوجوان دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے، چھوٹے اجلاس سے لے کر بڑے اجلاس تک بڑے بڑے مشاعروں کی زینت بن رہا ہے، اور بڑے بڑے شہروں تک جلسوں تک جانے کا خواب نہیں، نعت پڑھتے پڑھتے مدینہ جانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ آئیے اسی لہجے سے ملاقات کر لے جناب محترم شاعر اسلام ہمارے نسیم بھائی، جو ہمہ وقت اتنا فون کرتے تھے، اتنا فون کیا ہے کہ القاعدہ والا اسامہ بن لادن کو بھی اتنا فون نہیں کیا ہوگا۔ باپ رے باپ، کہاں پہنچے کیا پہنچے، بڑی محبت، جلسہ کرانے والوں کا ٹینشن ہوتا ہے۔ آئیے عبدالسلام کوثر صاحب تشریف لا رہے ہیں، جلدی سے ہاتھ اٹھا لیجئے، پہلے اٹھائیے تب آپ لوگ کو ہم نعرہ لگائیں گے۔ بہت بیوقوف بناتے ہیں آپ لوگ، پہلے اٹھوا لیتے ہیں پہلے بولتے ہی نہیں ہے۔ اٹھاؤ بیٹا اٹھاؤ 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 ادھر اٹھاؤ، ہاں اور اٹھاؤ، اور زور سے اٹھاؤ، اور درست سے بولو، آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ اگرا کا علاقہ چھوڑ جائے، مدینہ شریف پہنچ جائے۔ دیکھ لیجئے اگل بغل جو نہیں اٹھا رہا ہے، سمجھ لیجئے وہ کچھ سوچ رہا ہے، یہاں کچھ سوچنے کا نہیں، ٹینشن فری رہیے، مدینے والے مصطفیٰ قبول کر لے، بیڑا پار ہو جائے۔ اب ذرا لہرا دیجئے اور بتا دیجئے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کی نعت ویسے ہی سنتے، ذرا لہرائیے، ایک مرتبہ لہرا کر نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ بڑا اچھا لگا، میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، لیکن میرے خاندان کی طرف سے تھوڑی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میرا خاندان کل بھی مضبوط تھا، آج بھی مضبوط ہے، اور قیامت تک مضبوط رہے گا۔ کوئی مائی کا لال آنکھ دکھائے گا تو دونوں آنکھ نکال سکتے ہیں ہم۔ جب ہم اتنا پاور رکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ سبحان اللہ نہیں بول سکتے ہیں؟ آپ لوگ تھوڑا حوصلہ دے دیجئے گا۔ نعرہ لگا رہا ہوں میں، جواب ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اللہ کے حبیب کا دربار دیکھ کر پہنچوں گا میں بھی روضہ سرکار دیکھ کر۔ جس دن بلائیں مجھ کو بھی سرکار مدینہ، نعتیں وہی سناؤں گا مینار دیکھ کر۔